سيدنا محمد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آج کا ہمارا موضوع رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات عبادات و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کریں، عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو جو ہے وہ لوٹ سکیں۔ اگر اجمالی طور پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات رمضان المبارک کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نمبر 1 صیام رمضان، تو اس سے مراد ماہ رمضان کے دوران اپنے اوپر روزوں کی پابندی کو لازم ٹھہرا لینا۔ نمبر 2 قیام رمضان، اس سے مراد رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح، تسبیح و تعلیل اور کثرت سے جو ہے وہ ذکر و فکر میں مشغول رہنا۔ نمبر 3 ختم قرآن، دوران ماہ رمضان المبارک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کا معمول۔ نمبر 4 اعتکاف، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے ایام میں بنیت اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں بیٹھنا۔ نمبر 5 نماز تہجد، سال کے بقیہ مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تہجد کی ادائیگی میں زیادہ انہماک اور ذوق و شوق کا مظاہرہ۔ نمبر 6 صدقہ و خیرات، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں تمام مہینوں کی نسبت صدقہ و خیرات جو ہے وہ کثرت سے فرماتے تھے۔ تو سامعین ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ یعنی رجب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ برکت والا بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو یہ خصوصی دعا فرمایا کرتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ چاند دیکھتے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر جو ہے وہ استقبال فرماتے تھے۔ تو حضور نے سوالیہ انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو جو ہے وہ مزید واضح فرما دیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صحابہ کرام سے دریافت کرتے ما تستقیلون ماذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ سوالی انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 بار جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ دہراتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ یا رسول اللہ کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان اہل لکل ھذہ القبلہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
رمضان کا استقبال کر رہے ہو. اے عمر کوئی وحی نہیں اترنے والی یا کوئی جنگ نہیں ہونے والی، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. تو سامعین ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری اور استقبال جو ہے وہ کیا کرتے تھے. شعبان میں کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے. حضرت اما عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور اکثر اوقات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو شعبان کے روزے ہوتے یہ رمضان کے ساتھ مل جاتے. یعنی شعبان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھنا شروع فرماتے اور رمضان المبارک آ جاتا اور روزے جو ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ ان روزوں کو ملا لیا کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک کا پاک مہینہ پھر شروع ہو جاتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالالتزام روزے کا آغاز جو ہے وہ سحری کھانے سے فرمایا کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ سحری کھانے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسخروا فإن فی السحور برکۃ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانا میں برکت ہے. سحری کھانے میں برکت ہے. بلکہ ایک دوسری روایت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المستخرین. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ لوگ رات کو کھا کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھنا نہ پڑے، سحری نہ کھانی پڑے. اکثر لوگ سحری نہیں کرتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ رب بھی اور رب کے فرشتے بھی جو بندہ سحری کرتا ہے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں. تو معلوم ہوا حضور نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری جو ہے وہ ضرور کھایا کرو، کہ خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ سحری جو ہے وہ آخری وقت میں، یعنی کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہونے کا جو ہے وقت قریب ہوتا نا، اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سحری تناول فرمایا کرتے. گویا سحری کا آخری لمحات میں کچھ کھانا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور پھر جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ اکثر اوقات آپ کھجوروں سے جو ہے وہ روزہ افطار فرماتے. اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پھر پانی سے آپ افطار فرما لیتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، روایت کرنے والے حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے. کس کے ساتھ؟ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے. اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے کرے، کیونکہ پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی کہ کھجور سے کرنا چاہیے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ افطار کر لو کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے. بلکہ کھجور کو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین سحری بھی قرار دیا. کھجور کو بہترین سحری بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مومن کی بہترین سحری کیا ہے؟ تمام اب آپ بولیے، کھجور ہے. تو اس لیے سحری میں بھی جو ہے وہ کھجور کھا لینا چاہیے. تو اب آپ ذی وقار اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان المبارک کے معمول کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے اور نماز، تسبیح و تعلیل اور ذکر الہی میں محویت جو ہے وہ محویت سے عبارت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوا صحابہ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی راتوں میں قیام فرماتے، جو ہے لمبے لمبے جو ہے وہ قیام فرماتے. تسبیح و تعلیل جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ذکر الہی جو ہے وہ کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے. تو نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں یہ نماز تراویح میں نظر آتی ہے تو یہ بھی اسی معمول کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لمبا لمبا قیام فرماتے، رات کو عبادت جو ہے کرتے. تو وہی جو ہے وہ معمول کا حصہ ہے کہ آج جو ہے وہ نماز تراویح میں جو ہے وہ اجتماعی صورت ہمیں نظر آتی ہے. تو سنن نسائی کی حدیث مبارک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، یعنی ایمان اور اخلاص کے ساتھ. احتساب کا معنی
اخلاص، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کی نیت سے جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مدر سے پیدا ہوتے ہوئے وہ گناہوں سے پاک تھا۔ یعنی اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن وہ پیدا ہوا تھا، جس طرح وہ گناہوں سے پاک تھا، حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ اسی طرح سمجھے کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ عام روٹین میں بھی کوئی بھی سوالی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے خالی نہ جاتا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھا دیتے، اور زیادہ سرکار کی جو ہے وہ یہ مقدار بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے، اتنی جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدقہ و خیرات فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب جبریل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی، یعنی اتنا صدقہ و خیرات آپ فرماتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل امین چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے، رمضان المبارک میں چونکہ عام دنوں کی نسبت جو ہے وہ کثرت سے آتے تھے، اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی جو ہے وہ کثرت سے فرماتے تھے۔ تو امام نووی نے جو ہے وہ اس حدیث مبارک کا تذکرہ جو ہے وہ کس طرح کیا ہے، آپ نے تبصرہ فرمایا اس حدیث مبارکہ پر کہ اس حدیث پاک سے کئی فوائد جو ہے آپ فرماتے ہیں اخذ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کا بیان اس حدیث مبارکہ سے پہلے نمبر پہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، جود و سخا کا بیان، دوسرے نمبر پر رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان کہ رمضان المبارک میں حضور پسند فرماتے کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ زیادہ کیا جائے۔ نمبر 3 نیک بندوں کی ملاقات پر جود و سخا اور خیرات کا بیان، جبریل امین کی سرکار سے ملاقات ہوتی تو سرکار اس خوشی میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے، اس کا مطلب ہے نیک بندوں کی ملاقات ہو تو جود و سخا جو ہے صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4 نیک بندوں کے ملنے کے بعد ان کی ملاقات کی خوشی میں، امام نووی فرماتے ہیں کہ خوشی میں جو ہے صدقہ خیرات کرنا، کوئی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے، کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے تو اس خوشی میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نمبر 5 قرآن مجید کے شرح یعنی درس و تدریس کے لیے مدرسہ کا قیام کا جواز، یعنی کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ رب کا پیغام لے کر آتے، جو ہے وہ پیغام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو پہنچاتے، تو اس طریقے کا جو ہے وہ قیام کرنا، کوئی مدرسہ بنانا، دین کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذریعہ بن جانا، تو وہ بھی جو ہے وہ اس حدیث پاک سے امام نووی فرماتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے کہ مدرسہ کا قیام جو ہے وہ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کا پاک مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات ہوتے، ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔